اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 75، پارہ نمبر 1 اور اس کا رکوع نمبر 9۔ کل کی آیات میں ہم نے پڑھا، کل کی آیات مقدسہ میں، کہ وہ لوگ جن کے دل سخت ہو گئے، اور سختی بھی اس طرح کی کہ جیسے پتھر ہو، بلکہ او اشد قسوہ، اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو۔ حالانکہ پتھروں کے اندر بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اندر سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے اندر سے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو خشیت الہیہ سے، اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک جاتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، ہر عمل سے باخبر ہے۔ آج کی آیہ مقدسہ میں یہ انصار کے متعلق نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ انصار کے اندر، مدینہ شریف کے اندر رہنے والے کچھ اہل اسلام ایسے لوگ تھے کہ جن کے آس پاس قریب رہنے والے کچھ اہل یہود تھے، اور وہ ان کے ساتھ ایک ساتھ رہتے۔ اور جیسے آپ دیکھیں نا کہ انڈیا کے اندر اکثریت، اب تو بہت سارے لوگ مائیگریٹ ہو گئے، ادھر آ گئے، لیکن بہت سارے یہاں پہ آنے والے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی بتاتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جب ہم اس وقت رہتے، پاکستان آزاد ہونے سے پہلے، تو ہمارے آس پاس کہیں سکھ کہیں ہندو، تو اس طرح ان کے ساتھ ان کے میل جول، لین دین، ان کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ چلتے تھے۔ تو اسی طرح ابتدا میں مدینہ شریف کے اندر اس کے آس پاس بھی یہی قسم کا ایک ماحول تھا کہ وہاں چونکہ یہود بہت سارے آباد تھے اور نصرانی بھی تھے، تو اہل ایمان جب وہاں پہ کلمے کا پیغام پہنچا، اسلام کا پیغام پہنچا، تو بہت سارے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری سے پہلے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، اور ان کے آپس میں وہاں پہ میل جول تھے۔ تو جب انصار وہ ہیں جو پہلے وہاں پہ آباد تھے، اور مہاجرین وہ ہیں جو مدینہ شریف سے مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے، تو انصار کے چونکہ وہاں رہتے ہوئے ان کے ساتھ ایسے تعلقات، میل جول تھے، تو اسلام کا پیغام جب پہنچا اور انہوں نے ایمان قبول کیا، تو اب ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ لوگ بھی اسلام قبول کریں، کلمہ محمدی پڑھ کے یہ بھی دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو ان کی ہمتاً یہ کوشش ہوتی کہ ان کو کسی طرح یہ پیغام دے کے مائل کیا جائے، اسلام کی طرف لایا جائے۔ اب صبح و شام ہر وقت ان کی یہ کوشش رہتی، اور یہ کوشش جو حد سے بڑھ جائے، کسی چیز کی امید بڑھ جائے، تو اس کو پھر طمع کہا جاتا ہے کہ یہ طمع اتنا ہے، یعنی ہر وقت اسی میں لگا رہنا۔ تو جب وہ اہل اسلام حد سے زیادہ ان سے توقع کر لیتے، امید کر لیتے، اب یہ بھی آ جائے گا، یہ بھی آ جائے گا، یہ بھی لایا جائے گا، اور یہ کوشش اچھی بھی ہے، تو بعض اوقات ان کے کبھی کبھی دل ٹوٹتے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی،
ان کو ہم سمجھا رہے ہیں، ایک عظیم دین کا پیغام دے رہے ہیں، اسلام کی طرف، کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں، تو کبھی کبھی وہ دل گرفتہ بھی ہوتے کہ یہ پھر بھی نہیں آ رہے، ساری کوشش کے باوجود طمع کرنے، یعنی کوشش کے باوجود نہیں آتے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت مقدسہ اتاری، فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم۔ گویا کہ اس آیت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان اہل ایمان، اہل اسلام لوگوں کے لیے ایک تسلی ہے، ایک اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک حوصلہ افزائی ہے کہ تمہاری کوشش یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ان یؤمنوا لکم، وہ تمہارے ساتھ تمہارے لیے ایمان قبول کر لیں، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں، اگر ان کی تاریخ دیکھی جائے تو ان میں سے کچھ اہل یہود تو وہ ہیں کہ جو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، اور یہاں علامہ ابن اسحاق نے پوری ایک تفصیل لکھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ تقاضا کیا کہ جو آپ کلام سن کے آتے ہیں نا وہ ہمیں بھی سنوائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ قدس میں عرض کی کہ مالک امت کے کئی لوگ اس طرح کی خواہش کرتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، تو علامہ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اجازت چاہی کہ مالک اگر اجازت ہو تو میں ان کو بھی کچھ لوگوں کو ساتھ لے آؤں، تو وہ اجازت مل گئی، وہ ساتھ لے آئے۔ اب اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ طور پہ آئے، اور پھر ایک سفید بادل نمودار ہوا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لپیٹ میں آغوش میں لے لیا، اور یہ لوگ نیچے کنارے پہ کھڑے رہے اس پہاڑ کے، تو جب ہم کلامی ہوئی تو ان لوگوں نے بھی سن لی، اور اس کے اندر تورات کے کچھ احکامات دیے گئے، کچھ امر دیے گئے، کچھ نہج دیے گئے کہ یعنی ان چیزوں سے منع کر دیں، ان چیزوں کا حکم کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ احکامات لے کر واپس آئے اور اپنی قوم کے اندر ان لوگوں کو ساتھ لائے، تو اب اس تورات کا جب آگے تبلیغ کرنے کا موقع تھا نا، آگے اس کا پیغام دینے کا موقع تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم خود سن کے آئے ہو، بتاؤ اب یہاں پہ تورات کے احکامات کیا کیا ہیں؟ تو ان لوگوں نے اتنی بے وفائی کی کہ خود سن کے بھی پھر احکامات کو بدل ڈالا، یعنی جو بات کہنے والی تھی، جو سن کے آئے تھے، وہ اس کی بجائے اس کی جگہ پہ اور چیزیں ڈال دی۔ اب اس روایت پہ بہت ساری ایک لمبی محدثین کے اندر بحث ہے، بعض نے کہا کہ یہ اس وقت کا معاملہ ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، یہ تورات کے اندر جو ان کے پاس کتاب کے اندر آئے ہوئے احکامات تھے، یہ بعد میں آنے والے، ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری کے بعد بھی جب ان کے لوگ ان سے سوال کرتے، ان کے علماء سے، ان کے رہنماؤں سے کہ بتلاؤ اب تک تم آخری نبی کے بارے میں جو ہمیں نشانیاں بتلاتے رہے، اب وہ اعلان کر چکے ہیں، آ چکے ہیں، اب تم بھی تصدیق کرو کہ کیا یہ وہی ہیں؟ تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم یہ تصدیق کر دیں کہ ہاں ہاں یہ وہی آخری نبی ہیں، وہی شان والا نبی ہے جس کے ہم آپ کو بتاتے رہیں، تو پھر ہماری بلے بلے ختم ہو جائے گی، ہماری شاہی ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے وہاں پہ احکامات کو بدل ڈالا۔ نہیں نہیں، علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے یہاں پہ ایک مثال دلیل کے طور پہ لکھی ہے کہ تورات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو صفات اور آپ کی علامات لکھی تھی، تو اس میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ آنے والے محبوب گورے رنگ کے ہوں گے، اور ان کی نورانیت دور دور تک پھیل رہی ہوگی، اور ان کا قد جو ہے وہ میانہ ہوگا، درمیانہ ہوگا، جو دیکھنے والوں کو اچھا لگے گا، نہ زیادہ لمبے ہوں گے نہ پست قد ہوں گے۔ تو جب یہی بات ان لوگوں نے، بعد کے لوگوں نے ان سے پوچھی کہ بتلائیں آخری نبی کے بارے میں ان کی علامات کیا ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں، تو انہوں نے بجائے وہ بات بتانے کے کہ جو اصل میں پڑھ کے آئے تھے، کہا نہیں نہیں، ان کا رنگ تو سانولا تھا، سانولا لکھا ہے، اور ان کا قد لمبا لکھا ہے، جبکہ یہ تو چمکدار چہرے والے ہیں۔ یعنی انہوں نے اس بات کو بھی بدل ڈالا۔
رنگ گورا لکھا تھا، انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو سانولا رنگ اس کا لکھا ہے، رنگ قد درمیانہ لکھا تھا، یہ بتاتے رہے پہلے وہ، لیکن جب تصدیق کے لیے لوگ آئے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ان کا رنگ تو ان کا قد تو لمبا ہے۔ تو اس طرح وہ ان احکامات کو بدلتے رہے، اس کے اندر تحریف کرتے رہے۔ اور بعض تفسیرات میں تو یہ بھی ہے کہ جب ان لوگوں کے پاس کچھ صاحب ثروت لوگ آتے، کوئی مالدار آتے، اور وہ آ کے ان سے کہتے کہ اب فلاں فلاں معاملے کے اندر ہمیں حکم سناؤ، تو وہ ان کی حیثیت کو دیکھ کر ان کے مطابق وہاں پہ حکم سنا دیتے۔ اور جب کوئی کمزور شخص آتے، غربا آتے، تو پھر ان کے مطابق ان کو دے دیتے۔ وہ کتنا ہے پیچھے ہم پڑھ کے آئے، سامنن کلیلہ، وہ تھوڑا فائدہ لیتے، یعنی ان سے اپنی مرضی کے پیسے لے لیتے اور ان کی مرضی کا وہاں پہ حل نکال کے دے دیتے۔ اور یہی سب سے بڑی تباہی ہوئی قوموں کی، کہ جب امیر کے لیے قانون اور غریب کے لیے اور، امیر کے لیے حکم اور غریب کے لیے اور، یہی قوموں کی تباہی کا سبب بنا۔ لیکن میرے کریم آقا کی بارگاہ میں فیصلہ سازی کتنی مضبوط ہے اور کتنی عظیم ہے کہ ایک مرتبہ ایک قبیلے کی عورت آ گئی اور اس کا نام فاطمہ بنت اسد تھا غالباً، تو وہ ایک چوری کے الزام میں آ گئی، چوری ثابت ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا چوری کی سزا شریعت محمدی کے اندر ہاتھ کاٹنا ہے، حکم جاری کیا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ بڑے قبیلے کی خاتون ہے، جو وہ بڑا نامور قبیلہ ہے، تو قبیلے کی بدنامی ہوگی، آپ اس کی بجائے کوئی اور حکم دے دیں اور اس کے اندر کوئی نرمی کر دیں۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں سنو، اگر اس کی جگہ پہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو حکم یہی ہوتا۔ اور اگر ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک منافق قسم کا شخص تھا، کلمہ تو پڑھتا تھا، منافق قسم کا شخص تھا، وہ اپنا کیس لے کر آئے، تو جب دونوں کے دلائل کو سنا تو فیصلہ یہودی کے حق میں سنایا، اور وہ شخص باہر نکلا، دونوں باہر نکلے، تو منافق بولا کہ یہ فیصلہ ہم کسی اور سے نہ کروا لیں، تو یہ کہاں آیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، اور وہاں آ کے اپنی اپنی باتیں سنا دی۔ اور جب آپ فیصلہ کرنے لگے، سنانے لگے، تو یہودی بولا کہ اس سے پہلے ایک فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ آپ کے نبی کی بارگاہ میں ہو چکا ہے، اور وہاں سے فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے، تو پھر سنو میرے کریم آقا کے غلاموں نے پھر کیسے اس پہ پہرا دیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین اور ارشادات پہ پھر کیسے پہرا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اچھا یہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اور میرے آقا کی بارگاہ میں ہو چکا ہے، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس بارگاہ میں کوئی غلط فیصلہ ہو۔ فرمایا اچھا جو میرے کریم آقا میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، آپ نے تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا کے رکھ دی۔ فرمایا جو میرے آقا کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کیا کرتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جو فیصلہ ہوتا وہ حق اور سچ پہ ہوتا، بھلے کوئی اپنا ہوتا یا پرایا ہوتا۔ یہاں سے ایسا نہیں کہ کوئی بے انصافی پہ فیصلہ ہو، یعنی ادھر تو یہ معاملہ تھا، اور ادھر اس قوم کا حال کیا تھا کہ وہاں جناب کوئی امیر آ جاتا تو اس کے لیے اور فیصلہ، کوئی غریب آ جاتا تو اس کے لیے اور فیصلہ، یوں کہہ لیں کہ وہاں پہ فیصلے بکتے تھے، وہاں پہ فیصلے بکتے تھے، ان کی قیمت لگائی جاتی تھی۔ اور اس دور کے اندر لوگوں کا ذہن یہ بن چکا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں، پیسے لگائیں گے تو اپنے حق میں فیصلہ کریں گے۔ یہ الگ بات ہے، بدقسمتی آج وہ ماحول ہمارے ہاں بھی ہو چکا ہے۔ آج ہمارے عدالتوں میں صرف وکیل نہیں بکا کرتے، جج بھی بکا کرتے ہیں، گواہ بھی بکا کرتے ہیں۔ جائیں تو صحیح طرح حالات کو دیکھیں، سارا بکاؤ مال بن چکا ہے، اور نیچے گواہیاں، لوگ پیسے لے کے گواہیاں دیتے ہیں جن کو اس واقعے سے کوئی تعلق دور دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کو مل جائیں گے وہاں پہ گواہ بننے والے، لیکن اس کا خرچہ لگے گا جی۔ وہاں پہ بیان حلفی دینے والے، اس کا خرچہ الگ لگے گا جی۔
وہاں پہ وکیل جانتا ہوتا ہے کہ یہ شخص ناحق ہے، اس نے ظلم کیا ہے، لیکن وہاں چونکہ قیمت اچھی مل چکی ہوتی ہے، فیس اچھی مل چکی ہوتی ہے، تو وہ ظالم کو مظلوم بنانے پہ تلا ہوتا ہے اور مظلوم کو ظالم بنانے پہ تلا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں کہتا ہوں اس سے آگے چلے جائیں، پوری عدالت بکی ہوتی ہے، پورے ججز بکے ہوتے ہیں، اس سے بڑی بھیانک صورت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بھیانک صورت کیا ہوگی؟ آج جو اتنی آفات کا یہ قوم شکار ہو رہی ہے، آفات و بلیات کا شکار ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے، جب قوم اعلانیہ دین اسلام سے غداری کرنے پہ آ جائے اور بے وفائی کرنے پہ آ جائے اور دین اسلام کے اندر شگاف ڈالنے پہ آ جائے تو پھر اللہ کی پکڑ میں آیا کرتی ہے۔ آج آپ سمجھتے ہیں ایک بیماری سے، ایک آفت سے نکلتے نہیں کہ دوسری آ جاتی ہے، کبھی سیلاب کی شکل میں آ جاتی ہے، کبھی ڈینگی کی صورت میں آ جاتی ہے، کبھی جناب کرونا کی صورت میں آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور وبا آ جاتی ہے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور اس کی ریزن تلاش کریں، اس کی وجوہات تلاش کریں۔ اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ آج فیصلے بکنے لگے ہیں، آج سب کچھ کی قیمت لگ چکی ہے، اور کسی ادارے کی طرف کیا جاؤں گا؟ اپنے وہ کیسے کہتے ہیں نا، اپنے دامن سے کپڑا اٹھائیں گے تو اپنا ہی بدن ننگا ہوگا۔ میری فیلڈ کے اندر علماء بک رہے ہیں، نعت خواں بک رہے ہیں، قاری بک رہے ہیں، ان کے ریٹ لگ چکے ہیں، فلاں آئے گا تو اس کی یہ فیس ہے، فلاں آئے گا تو اس کی یہ فیس ہے، فلاں آئے گا تو اس کی یہ فیس ہے۔ کدھر جائیں گے؟ مبلغین اگر اس دور کے اندر مبلغین بکتے تھے تو آج بھی بک رہے ہیں۔ اخلاص، لیکن یہ یاد رکھیں ابھی سارے ایک پیج پہ نہیں آئے، ابھی بھی مخلص لوگ ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ ابھی بھی اخلاص پہ مبنی لوگ ہیں کہ جن کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، ابھی بھی امیر المجاہدین جیسی تعلیمات موجود ہیں، ان کو کوئی خرید نہیں سکا، ان کی کوئی قیمت نہیں لگا سکا۔ اللہ اکبر! ابھی بھی ان کی تعلیمات کے پہرے دار بھی موجود ہیں۔ تو اس طرح یہ نظام کا چلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی سارے ایک بیچ پہ نہیں آئے، لیکن وہ ان کا وتیرہ جو اپنی قیمت لگوا چکے ہیں۔ یاد رکھیں اسلام کے پہرے دار کی کبھی قیمت نہیں لگ سکتی، نہ کوئی خرید سکتا ہے، نہ کوئی بیچ سکتا ہے۔ بہرحال واپس اپنی بات پہ آتے ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ان انصار کے حق میں یہ بات آئی کہ تمہارا طمع تو یہ ہے، اور یہ یاد رکھیں ہمارا طمع تو دنیا ہوتی ہے نا، یہ اکٹھا ہو جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے، یہ بن جائے، یہ دکان بن جائے، یہ مکان بن جائے، یہ محل بن جائے، یہ کوٹھی بن جائے، یہ بنگلہ بن جائے۔ ہم تو دنیا دارے کے طمع کرنے والے ہیں نا۔ میرے حضور کے غلاموں کو طمع دیکھیں، ان کا طمع یہ تھا یہ بھی ایمان والا ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی میرے حضور کا غلام بن جائے، یہ بھی دین اسلام کا پہرے دار بن جائے، یہ بھی دین اسلام کا پیروکار بن جائے۔ ان کا طمع یہ تھا، اور قرآن نے وہ لفظ ارشاد فرمائے، افتطمعون، کیا تمہارا طمع یہ ہے کہ ان یؤمنوا لکم، یہ کہ وہ تمہارے لیے ایمان قبول کر لیں۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، ایک جماعت یا ایک گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کی کلام کو سنتے تھے، وہ ثم یحرفونہ، لیکن پھر اس کو بدل ڈالتے تھے، من بعد ما عقلوا، بعد سمجھنے کے، پوری بات سمجھنے کے باوجود وہ اسی حکم کو جو خود سن کے آتے تھے اس کو بدل ڈال دیتے۔ یعنی جن کے ایمان کا طمع تم کر رہے ہو، ان کی حالت جو یہ ہے اور ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ ان کے بڑے تو ساری گفتگو خود سن کے بھی پھر اس کو بدل ڈالتے تھے۔ اس لیے تمہاری کوشش اپنی جگہ، اس کی جزا تمہیں مل ہی جائے گی، لیکن اتنا آگے نہ جاؤ کہ یہ لوگ ایمان قبول نہ کرے تو تم رنجیدہ ہو جاؤ۔ تم میرے محبوب کے غلام ہو، تمہارا رنجیدہ ہونا گوارا نہیں، تمہاری کوشش، تمہاری تبلیغ یہ اپنی جگہ پہ جاری ہے۔ تو ان کی کیفیت کو ذکر کیا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، وہ اس کو بدل ڈالتے تھے، تحریف کر دیتے، اس کو الٹ دیتے تھے بات کو، بعد اس کے کہ وہ پوری بات سمجھتے۔ وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ اچھا، ضمیر زندہ ہو نا، ضمیر زندہ ہو، جاگتا ہو، بندے کی
روحانیت جاگتی ہو، میں کہتا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا، بندہ کرے غلط اور اس کے اندر سے آواز نہ آئے، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے نہ، وہ رات کو بستر پہ لیٹے تو اسے جھنجھوڑے نہ، تم نے غلط کیا۔ اور یہ سب سے بدترین اور بھیانک صورت ہے کہ کوئی بندہ ظلم کرے، نہ حق کھائے، چھینے اور پھر اتراتا پھرے، آج مزہ آیا۔ یہ اس وقت کی کیفیت ہوتی ہے جب اس کا ضمیر مردہ ہو چکا، دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ دل سفید ہو، ضمیر زندہ ہو تو بندے کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ضرور ہے، اور وہ خوش نصیب ہیں کہ جب اسے پتہ چل جائے، جھنجھوڑا جائے، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ دے اور وہ اگلے دن اس کے دروازے پہ جا کے کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معافی چاہیے۔ اگر اس کے ضمیر کے اندر یہ بات آ جائے، یہ اگلے دروازے پہ معافی لینے کے لیے چلا جائے، تو اللہ بڑا مہربان ہے، اس کے دل میں بھی نرمی ڈال ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وبارک وسلم۔